الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. صدق الله العظيم. قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ کے واقعات کو ذکر کیا، اس لیے تاکہ لوگوں کو ان کے واقعے سے فائدہ پہنچے. ایک ایک نبی کے مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے واقعے کو ذکر کیا. جہاں ضرورت ہوئی اس واقعے کو وہاں نقل کر کے اس کا نتیجہ سامنے ذکر کیا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے پہلے پارے کے اندر بھی ذکر کیا اور مختلف مقامات پر بھی ذکر کیا. یہاں بھی اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ ذکر کر رہے ہیں جو دعا کے اوپر مشتمل ہے. اس سے ایک تو یہ فائدہ معلوم ہوگا کہ انسانوں کو دعا کیسے مانگنی چاہیے. ہر انسان اللہ سے دعا مانگ لے نہیں ہو سکتا ہے. دعا کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، دعا کے الفاظ کیسے ہونے چاہیے، ہر ایک کو نہیں آتا ہے. آدمی ہاتھ تو اٹھا دیتا ہے لیکن رب کے سامنے کیا چیز مانگنی چاہیے، کیسے مانگنی چاہیے، یہ طریقہ نہیں آتا ہے. یہاں یہی ذکر کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے رب سے دعا کی تھی، اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر کر کے اس امت کو طریقہ بتلا دیا کہ تم ہمارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں تو تمہارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جو دعا کی تھی اسی انداز کے اندر آپ دعا مانگا کرو، وہ دعا یقیناً قبول ہوگی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پہلی آیت کریمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف جو شروع پارے کے اندر بھی ذکر کیا تھا،
واقعہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت کو جب بیت اللہ کی تعمیر کرانی مقصود ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک شام سے بیت اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے ملائکہ نے اور آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے جب نکالا تو سراندیپ پہاڑ جو پہلے ہندوستان کے اندر تھا اب وہ سری لنکا کے اندر پہنچ گیا ہے، اس پہاڑ پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتارا اور پھر ملائکہ کے ذریعے تھے بطور معجزہ کے حضرت آدم علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ پہنچایا، اور وہاں ملائکہ نے بتایا اس جگہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرو، چنانچہ آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ وہ تعمیر چلتی رہی، لیکن جب دنیا کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر طوفان آیا تو اللہ نے بیت اللہ کو اٹھا لیا۔ اب زمین کے اندر صرف اس کی بنیاد رہ گئی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے اب ارادہ کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے اس بیت اللہ کی تعمیر کرائی۔ وجہ کیا تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، تو آپ کے جد امجد کے ذریعے سے اللہ نے بیت اللہ کی تعمیر کرانا مقصود کی۔ اس لیے حضرت ابراہیم کو ملک شام سے مکۃ المکرمہ کی طرف، جبکہ وہاں کوئی وادی نہیں، کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی بستی نہیں تھی، حکم آ گیا کہ تم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جو تقریباً چھوٹی عمر کے ہیں ان کو لے کر کے مکۃ المکرمہ کے اندر چھوڑ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں جہاں بیت اللہ ہے اس بیت اللہ کے قریب زمزم کا جو چشمہ ہے اور بیت اللہ ہے اس کے بیچ کے اندر چھوڑ کر کے گئے۔ بعض روایتوں میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں آج کے دور کے اندر امام صاحب کا مصلی ہوتا ہے اس کے قریب کے اندر چھوڑا گیا تھا، اور بعض سے پتہ چلتا ہے کہ کنواں اور بیت اللہ کا جو اصل جگہ ہے اس کے درمیان کے اندر، جبکہ چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، وہاں پر حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑا سا توشا جو ایک ٹیپن دان کی شکل کے اندر تھا اور تھوڑا سا پانی وہ حضرت ہاجرہ کے پاس میں رکھا، اور تھوڑی دور کی طرف گئے تھے کہ وہیں اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ تم انہیں یہیں چھوڑ کر کے واپس ملک شام چلے جاؤ۔ اطاعت الہی کے اندر اتنے شرسار تھے حضرت خلیل اللہ کہ اپنی بیوی سے بھی بتانا گوارا نہیں کیا، جس جگہ حکم آیا وہیں سے واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہے تو کہتی ہے ہمیں چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، بیوی ہے وہ پیچھے سے پکار رہی ہیں اور آخر میں یہ کہتی ہے کہ اس ننھی سی جان کو اور مجھے اس لق و دق میدان کے اندر، چٹیل میدان کے اندر کہ جہاں دور دور تک نہ تو پانی ہے اور نہ آدم ذات کا نام و نشان ہے، ایسی جگہ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العزت نے بڑے بڑے امتحانات سے آزمایا اور سب کے اندر گزر گئے، اور اللہ نے یوں کہہ دیا کہ سب سے بڑا امتحان کے اندر آپ پاس ہو گئے تھے،
ایسے ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، جاتے ہیں تو چونکہ ہاجرہ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، پہچان گئی کہ ایسی بزرگ شخصیت اگر کوئی جواب نہیں دے رہی ہے تو یقیناً اللہ رب العزت کا حکم ان کے پاس میں آیا ہوگا۔ جو جواب نہیں دیتے ہیں تو کہتی ہے کہ اللہ کا حکم یہی آیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کا حکم یہی آیا ہے۔ تو یہ سننا تھا کہ حضرت ہاجرہ کہتی ہے اذن واللہ لا یضیعنا، چاہیے اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں یہاں پر ہلاک نہیں کرے گا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا ہے اور ہمیں چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے تو اب اللہ ہماری حفاظت فرمائیں گے، آپ چلے جائیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کے اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی ہوتی ہے، تو کس وقت کے اندر ہوتی ہے اس کو بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 110 سال ہو جاتی ہے، اور حضرت ہاجرہ کی عمر بھی اس سے کہیں کے آس پاس ہی ہے، 80 سال ہے یا 90 سال ہے۔ اس وقت کے اندر اللہ رب العزت حضرت اسماعیل کی خوشخبری دیتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر آپ دیکھیے کیا اندازہ ہو، کتنی لاڈ پیار، کتنی تمناؤں اور آرزوؤں سے سیدنا اسماعیل کی پیدائش ہوئی ہے۔ باپ کو کتنا سکون، لیکن ان کو چھوڑنے کا حکم، اور پھر لک و دک میدان کے اندر یہ ماں باپ ہی جانتے ہیں اولاد سے پیار کتنا ہوتا ہے، اولاد سے لاڈ کتنا ہوتا ہے، محبت کتنی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے نہ ماں باپ کا کوئی لاڈ پیار چلتا ہے، نہ اولاد کے ناز و نخرے چلتے ہیں۔ اگر سامنے ہوتا ہے تو رب العزت کی محبت ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے اسلام کا سب سے پہلا غزوہ ہو رہا ہے جس کو آپ غزوۃ البدر کے نام سے جانتے ہیں، اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اور حال یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد معمولی ہے اور سامنے فریق مخالف کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ باپ کا بیٹے سے ہو رہا ہے، بھائی کا بھائی سے ہو رہا ہے، تایا کا بھتیجوں سے ہو رہا ہے، ایک رشتہ دار کا دوسرے رشتہ دار سے۔ وہی تو اسلام کو قبول کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بنے ہیں، ان کے مقابلے کے لیے وہی آتا ہے تو کوئی باپ ہے، کوئی دادا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی بیٹا ہے، اور مقابلہ ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کس چیز کی محبت تھی؟ وہاں رشتہ داری کی محبت کام نہیں، وہاں محبت اسلام کی محبت، اللہ رب العزت کی محبت، اور یہی دعوت دی ہے پوری امت کے لیے کہ اللہ سے اصل تعلق ہے، باقی سب بعد کے ہے۔ حضرت ابراہیم سے بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی کرایا۔ جب یہ چلے اور حضرت ہاجرہ جو ہے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وہاں پر لے کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اب وہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، اب تو دور دور تک پہاڑ ختم ہو گئے ہیں، لیکن ساری طرف پہاڑی پہاڑ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جاتے ہیں، پہاڑی سے جب نیچے اترتے ہیں، جس جگہ سے نہ زوجہ نظر آئے گی اور نہ بیٹا نظر آئے گا، اس وقت کے اندر آپ یہ دعا کر رہے ہیں جو یہاں ذکر کی ہے۔ پہلی دعا یہ کہ رب اجعل ھذا البلد آمینا، اے میرے پروردگار میں اپنی ذریت کو، میں اپنی زوجہ کو اس وادی کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اے اللہ اس شہر کو تو امن کی جگہ بنا دے، اے اللہ اس شہر کو اطمینان کی جگہ بنا دے۔ ھذا البلد آمینا، اے اللہ یہ شہر حالانکہ ابھی میدان ہے، وادی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو محسوس ہو گیا تھا کہ جس جگہ پر اللہ میرے گھر والوں کو چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں، یقیناً ایک دن یہ بڑا شہر اور بڑی آبادی ہوگی، اس لیے پہلے ہی کہا ھذا البلد آمینا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ پوری دنیا کے اندر جائے امن اگر ہے تو مکہ المکرمہ ہے۔ بیت اللہ کا حکم یہ ہے کہ کتنا بڑا بھی دشمن پہنچ جائے وہاں جا کر کے معمون ہو جاتا ہے، وہاں نہ قصاص لیا جاتا ہے، نہ قتل کیا جاتا ہے، نہ سزا دی جاتی ہے، کچھ نہیں، وہاں معمون ہو جاتا ہے۔
دوسری دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے میرے پروردگار مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اصنام پرستی سے محفوظ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کی عبادت کی ہمیں محفوظ رکھنا، کسی کی ہم پرستش کرنے والے نہ ہو۔ یہاں یاد رکھنا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے تو اصنام پرستی ہو ہی نہیں سکتی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عاجزی انکساری کے ساتھ میں اپنے کو بھی محفوظ کرنے کی دعا کی کہ اے رب مجھے بھی محفوظ رکھنا، وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور اپنی ذریت کو بھی کہا وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میری اولاد کو بھی۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ مکۃ المکرمہ کے اندر جب تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد رہی ہے، کسی نے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی۔ لیکن ذہنوں کے اندر یہ بات آئے گی جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو اس وقت بیت اللہ کے اندر 360 معبودان باطلہ، کوئی لات کا پجاری تھا، کوئی ہبل کا، کوئی عزا کا، کوئی منات کا تھا، تو یہ تمام تو اللہ کے علاوہ کی پرستش کرنے والے تھے۔ اور یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے بھی اصنام پرستی سے محفوظ رہے، اور اللہ نے دعا قبول کی تھی۔ پھر انہوں نے کیسے پوجا کی ہے، اس کا جواب حضرات مفسرین رحمہم اللہ دیتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کی اولاد نے کبھی بھی اصنام پرستی نہیں کی ہے۔ ایسا ہوا جب قبیلہ جرہم نے قبضہ کر لیا اور قوم جرہم نے حضرت اسماعیل کے خاندان کو مکۃ المکرمہ سے بے دخل کر دیا، تو اس وقت کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت اور اولاد میں سے جو تھے وہ مکۃ المکرمہ سے نکلتے ہوئے بیت اللہ کے کچھ پتھروں کو اٹھا کر کے لے آئے تھے تبرک کے طور پر، اور جہاں علاقوں کے اندر گئے تھے وہ ان پتھروں کو وہاں رکھ کر کے ان کو برکت کا ذریعہ سمجھا کرتے تھے اور اسی کا طواف کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب وہاں سے الگ کر دیا گیا تو وہاں وہ اسی کی عبادت اور اسی کی چکر لگانے لگے تھے، اور مکۃ المکرمہ کے اندر مکمل قبضہ قبیلہ جرہم کا ہو گیا تھا، وہ اصنام پرستی کے اندر داخل ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اس شہر کو بھی امن والا بنا دیا، اور آپ کو بھی اور آپ کی ذریت کو بھی اصنام پرستی سے محفوظ فرمایا۔ پھر دعا کیا کی تھی؟ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان اصنام پرستیوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، اے اللہ جس نے میرا کہنا مانا، جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اور جس نے میرا کہنا نہیں مانا اے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یہ ہے وہ دعا جو انسانوں کو اور ہمیں یاد رکھنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ان معبودان باطلہ نے گمراہ کر دیا لوگوں کو، جنہوں نے میری بات مان لی وہ میرا ہے، یعنی اہل ایمان میں سے ہے، اور جنہوں نے میرا کہنا نہیں مانا ہے اللہ تو غفور الرحیم ہے۔ یوں نہیں کہا ان کو عذاب دے دے، ان کو ہلاک کر دے، ان کو نیست و نابود کر دے، ان کو برباد کر دے، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا نہیں کی۔ ایسے ہی دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی، ان تعذبہم فانہم عبادک وانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تیرے بندے ہیں، اگر انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے تو زبردست ہے، حکمت فرمانے والا ہے، تو معاف بھی فرما سکتا ہے۔ یہ ہے پیار، یہ ہے اللہ کے ساتھ میں اللہ کے بندوں کے اوپر شفقت، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی ہیں تو رب کریم سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو معاف فرما دے۔ آج ہمارا بھی یہی ہے کہ اگر ہمارا کوئی مخالف ہے، اگر ہمارا کوئی دشمن ہے تو اللہ رب العزت سے اس کے لیے ہدایت اور مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ ہم فٹاک سے لان تان شروع کر دیتے ہیں،
ایک دم سے یہ تو دوسرے دشمن ہیں. اگر بھائی بھائی کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے, بہنوں بہنوں کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے, تو ایک دم دوسرے کے اوپر کہتے ہیں اللہ کرے تم مر جائے, تو برباد ہو جائے, ہلاک ہو جائے, نیست و نابود ہو جائے, کیڑے پڑے, نہ جانے کیا کرتے ہیں. یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے. اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی سے تکلیف پہنچ رہی ہے تو رب سے اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے بھائی کے لیے اللہ سے کوئی درخواست کرتا ہے تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے اور اس کے حق کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس لیے ہمیں اپنے دشمن اگر کوئی ہے, مخالف اپنا کوئی ہے, تو اس کے لیے ایسی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے, اے اللہ اس کو ہدایت فرما دے, اے اللہ تو اس کے ساتھ میں رہنمائی کا معاملہ فرما دے. ایسی دعا ہمیں کرنی چاہیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی. اب دعا کی حضرت ابراہیم علیہ السلام, اے رب ہمارے, میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو اس میدان کے اندر کہ جس میں کھیتی نہیں ہے بسایا ہے, عند بیتک المحرم, تیرے مقدس اور قابل احترام گھر کے پاس میں. یہ دعا کی اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرائن سے معلوم ہو گیا تھا کہ جہاں اللہ نے حکم دیا ہے یقیناً یہاں پر اللہ کا پاکیزہ اور مقدس گھر ہے جو جلدی ہی عنقریب تعمیر ہونے والا ہے. بواد غیر ذی زرع, یہ الفاظ استعمال کی. یوں نہیں کہا کہ یہاں پانی نہیں ہے, یوں نہیں کہا یہاں پر کھانا نہیں ہے, بلکہ یوں کہا ایسے چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں جہاں کھیتی نہیں ہے, جس کے اندر ہر قسم کے میوے جات آ جاتے ہیں, جہاں ہر قسم کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. یہ الفاظ استعمال کیے. اور پھر کیا کہا, ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے رب ہمارے آپ ان کو نماز کو قائم کرتے رہیں. یہ جن کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں یہ تیری عبادت کرتے رہے. پہلی دعا یہ ہے. والدین کو بھی اپنے بچوں کے لیے سب سے بہترین دعا یہی ہے کہ ان کو نماز کی دعا دینی چاہیے. آج کوئی والدین اپنے بچوں کے لیے یہ دعا نہیں کرتا ہے کہ وہ نماز پنجگانہ ادا کرنے لگے. کیا کرتا ہے, اے اللہ میرا بچہ کمانے کے لیے گیا ہے, صحیح سلامت لوٹ کر کے آ جائے. کام کر رہا ہے, اے اللہ اس کے کارخانے کے اندر برکتیں دیتے, اس کے کام کے اندر. یہ ساری دعائیں چلیں گی لیکن زبان کے اوپر جلدی سے کلمات نہیں آتے ہیں, اے اللہ میرے بچوں کو بھی نمازی بنا دے. سب سے پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رہے تو یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ, اے رب ہمارے تاکہ وہ لوگ نماز کو قائم رکھے. جو یہاں آباد ہوں گے وہاں تمام کے تمام نماز کے کاربند ہونے چاہیے. ایک لطیف اشارہ اس کے اندر یہ ہے کہ چھوڑ کر کے جا رہا ہے صرف حضرت ہاجرہ کو, اور بیٹا ابھی تو چھوٹا سا ہے, وہ گود میں ہے, ابھی وہ نماز کا مکلف نہیں ہے, اور کوئی نہیں ہے, لیکن جمع کا صیغہ استعمال فرمایا لیقیموا الصلاۃ. معلوم یہ تھا کہ یہاں آگے چل کے ایک وسیع شہر آباد ہونے والا ہے تو تمام کو دعا دی. آج بھی مکہ المکرمہ کی یہ خاصیت ہے کہ وہاں جلدی سے نماز کوئی چھوڑنے والا نہیں ہوتا. باہر کا آدمی آ کر کے رہ رہا ہے وہ نماز چھوڑ دے تو چھوڑ دے, لیکن جو مکے کے باسی ہیں وہ نماز کو ترک نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ سواری بھی کر رہے ہیں, سفر بھی کر رہے ہیں, تو ان کی گاڑیوں کے اندر مصلی جائے نماز ہوتی ہے اور لوٹا ہوتا ہے. جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے سب سے پہلے نماز ادا کرتے ہیں. یہ ان کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ وہ نماز کے لیے ہے. یہ پہلا ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم اگر دعا مانگے تو سب سے پہلے اپنی نمازوں کے لیے, اپنے بچوں کی نمازوں کے لیے دعا کریں. اور دوسری دعا کی فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے رب بعض لوگوں کو آپ ایسا دل والا بنا دیجئے کہ وہ مائل ہو جائیں ان کی طرف جو یہاں رہنے والے. یہ دعا دی کہ اے اللہ میں اپنی بیوی کو, اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, کچھ لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ وہ یہاں آ کر کے بس جائیں.
اسے آباد کر لیں اور ان کی طرف مائل ہوں یا ان سے محبت کرنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی دعا قبول کی اور چند ہی دنوں کے اندر مکۃ المکرمہ کو آباد کر دیا۔ تیسری دعا دی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ یہاں ان کے رہنے والوں کو روزی دے پھلوں میں سے، میووں میں سے۔ ثمرات کا لفظ لا کر کے بتایا کہ اے اللہ ہر قسم کا رزق ان کو عنایت فرما۔ آج دنیا میں جو چیز کہیں نہ ملتی ہو مکۃ المکرمہ کے اندر جا کر کے دیکھ لو، ہر چیز وہاں دستیاب ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ایسی چیز جو وہاں پیدا بھی نہیں ہوتی ہے لیکن مکۃ المکرمہ کی منڈی کے اندر وہ چیز دستیاب ہو جاتی ہے۔ لعلہم یشکرون، کس لیے دعا دی؟ اے اللہ یہ جو میں دعا کر رہا ہوں ان کے لیے اس لیے تاکہ یہ لوگ تیرے شکر گزار بندے ہو جائیں۔ یہ ہمیں بتلایا کہ اگر ہمیں کوئی چیز دستیاب ہو رہی ہے، ہمیں کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک جگہ قرآن کریم نے فرمایا اگر تم مومن ہو تو شکر گزار بندے بنو گے۔ شکر گزار بندے ہی اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ان کو نسبت کر دیتے ہیں اللہ کی جانب، اپنی طرف نہیں کرتے کہ میں نے کمایا ہے یا میری قوت کا یا میرے ہنر کا یا میری عقل کا کمال ہے، نہیں، بلکہ تمام چیزوں کو اللہ کی طرف کرتے ہوئے اس کا حق ادا کرتے ہیں، وہ مومنین ہوتے ہیں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا وہ ہمیں بھی کرنی ہے دعا کہ اے پروردگار تو جانتا ہے ان باتوں کو جن کو ہم چھپاتے ہیں، اے اللہ تو جانتا ہے ان کاموں کو جو ہم چھپا کر کے کرتے ہیں، وما نعلن، اور جو ہم دکھاوے کے طور پر کرتے ہیں۔ ہم چوری چوری چپکے کوئی کام کریں، ہم مخفی طریقے پر کوئی کام کرے، رب تو اس کو بھی جانتا ہے، اور ہم علل اعلان کرتے ہیں اس کو بھی تو جانتا ہے۔ اس یقین کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ مجمع کے اندر تو ہم بچ جاتے ہیں لیکن تنہائی دیکھ کر کے ہم اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں۔ تنہائی کے اندر سوچتے ہیں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے رب کریم دیکھ رہا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ رب العزت کے اوپر نہ تو زمین کی کوئی چیز مخفی ہے اور نہ ہی آسمانوں کے اندر کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ اللہ کے لیے رات دن سب برابر ہے، اللہ کے لیے زمین و آسمان سب برابر ہے، ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یوں کہا الذی وہب لی علی الکبر، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اتنی عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق عنایت فرمائے۔ یہ ایک اشارہ یہ بھی کیا کہ انسان کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کسی کے اولاد نہیں ہوتی ہے تو مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے کے اندر ان کی اہلیہ ہے، قرآن کریم کہتا ہے ان کے الفاظ کہ جب اللہ نے ان کو بشارت دی کہ حضرت ابراہیم کے اسحاق اور اسماعیل ہوں گے اور یعقوب ہوں گے تو انہوں نے کہا تھا انا عجوز عقیم، انا عجوز عقیم، بڑھاپے کے اندر، بڑھیا کے اندر مجھے بچہ پیدا ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ملائکہ نے کہا تھا کذالک، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ نے حکم کر دیا۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ جلدی اولاد دے دیتے ہیں اور کبھی تاخیر سے دیتے ہیں، لیکن اللہ سے مایوس جو ہوتا ہے وہ اللہ کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ نے فرما دیا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، نہ جانے کس وقت کے اندر کون سی رحمت رکھی ہے۔ علل کبری کا لفظ بتا رہا کہ اتنی عمر کے اندر اللہ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق عنایت کیے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو ضرور سنتا ہے۔
آج ہم کیا ہے، ایک دن 2 دن 3 دن دعا مانگتے ہیں، کوئی آثار ظاہر نہیں ہوئے تو فٹاک سے کہہ دیتے ہیں میری دعا تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسے الفاظ عورتوں کی زبان پر بہت آتے ہیں، ہم تو اتنی مانگتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، دوسروں کی سنتا ہے، خوب دیتا ہے نہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں، کبھی تو اس کے حق میں فوری طور پر ہوتا ہے تو فوراً قبول، کبھی تاخیر سے ہوتا ہے تو تاخیر کے ساتھ میں، کبھی دنیا کے اندر اچھا ہوتا ہے تو دنیا کے اندر، اور کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ کوئی گناہ اور معصیت کی دعا نہ کرتا ہو۔ ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، بس یہ دیکھتے ہیں بہتر کون سی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے مانگا ہے وہی اللہ دے رہے ہیں، اس کے بدلے کے اندر بھی آپ مانگ رہے ہیں روزی کو، آپ مانگ رہے ہیں کاروبار کو، آپ مانگ رہے ہیں دولت کو، لیکن دولت نہ مل کر کے آپ کو تندرستی عنایت کر دی۔ آپ اگر بیمار ہو جاتے تو آپ دیکھیے آج کے دور کے اندر ذرا سی بیماری ہوتی ہے لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں سے محفوظ کر کے صحت، تندرست، توانا زندگی آپ کو عنایت کی، اللہ کی نعمت۔ اے اللہ نے دعا قبول کر لی ہے، تو اللہ ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اسی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء، میرا پروردگار دعا کو ضرور سنتا ہے۔ یہ بتا دیا کہ دعا ہر حال کے اندر مانگنی چاہیے، اور کیا کہا ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے پروردگار مجھے ایسا کر کہ میں نماز قائم کرتا رہوں اور میری ذریت بھی نماز کی پابند رہے۔ ربنا وتقبل دعا، اے پروردگار تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور ایک دعا جو جامع دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے وہ ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صرف اپنے لیے دعا نہ مانگے، آج آدمی مطلبی اور سوارتھی ہو رہا ہے، بس اپنے لیے کرتا رہتا، مجھے صحت دے دے، مجھے تندرستی دے دے، مجھے مال دے دے، مجھے فلاں دے دے۔ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار میری مغفرت فرما دے، میرے والدین کی بخشش فرما دے، جو ایمان لے آئیں ان تمام کی مغفرت فرما دے۔ اور کس دن کے اندر؟ جس دن تو حساب لینے والا ہے، سب کو اس کے اندر شریک کر لیا۔ یہ پسندیدہ دعا ہے۔ ان دعاؤں سے یہ طریقہ معلوم ہوا کہ جب کوئی چیز مانگے تو سب کو شریک کر لے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آتی ہے۔ ہمیں اپنے لیے مانگنا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے کر، اپنا کاروبار مانگنا ہے، اپنے بھائیوں کے کاروبار کے لیے دعا کر دو، لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، ہم حسد کے اندر شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمارا کام تو چلے لیکن ہمارے بھائیوں کا کام ٹھپ ہو جائے، بند ہو جائے، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں طریقے۔ نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ تمام کے لیے دعا کریں۔ یہ تمام دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کے اندر کی، اللہ کو یہ دعائیں اتنی پسند آئیں کہ قرآن کریم کے اندر ان کو ذکر کر دیا، اور اس امت کو یہ طریقہ بتایا کہ جن الفاظ کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں اسی الفاظ کے ساتھ میں آپ دعائیں مانگیے، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اس وقت کو یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور محفوظ رکھ مجھے اور میری اولاد کو اصنام پرستی سے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے پروردگار انہوں نے لوگوں میں بہت سو کو گمراہ کیا۔ فمن تبعنی فإنہ منی، پر جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے، میرا ہے۔ ومن عصانی فإنک غفور الرحیم، اور جس نے میری نافرمانی کی تو پس بلا شبہ تو مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار میں نے بسایا اپنی ایک اولاد کو اس میدان میں کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، تیرے محترم گھر کے پاس میں، اے پروردگار تاکہ قائم کریں نماز کو،
سو رکھ تو بعض لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل کر کے، وارزقہم من الثمرات، اور روزی دے ان کو پھلوں میں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے پروردگار ہمارے، بے شک تو جانتا ہے ان کاموں کو جس کو ہم چھپاتے ہیں اور جس کو ہم دکھاتے ہیں۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اور پوشیدہ نہیں ہے اللہ کے اوپر کوئی چیز، نہ زمینوں کے اندر اور نہ ہی آسمانوں کے اندر۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، شکر ہے اللہ کا کہ جس نے مجھے اس عمر کے اندر اسماعیل اور اسحاق عنایت کیا۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بلا شبہ میرا پروردگار دعا کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار کر مجھے کہ میں نماز قائم کروں اور میری ذریت کو، اے ہمارے پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے پروردگار بخشش فرما میری اور میرے والدین کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے حساب والے دن کے اندر۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔